اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ سورہ یاسین کی آخری آیات ہے، جب پڑھیں گے اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ کیسا پاور اللہ کی ذات کا ہے، کیسی طاقت اللہ کی ذات کی ہے۔ اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اس نے ارادہ کیا فلاں کو عزت دینی ہے، عزتیں مل گئی۔ اس نے ارادہ کیا فلاں کو ذلتیں ملنی ہے، ذلت مل گئی۔ اس نے ارادہ کیا فلاں کو رزق کے دروازے کھولنے ہیں، کھل گئے۔ اس نے ارادہ کیا فلاں کے لیے تنگ دستی اور حالات کے خراب ہونے کا فیصلہ کیا، ہو چکے۔ ایسی اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اتنی بڑی کائنات کے اندر چیزیں بنائی، اور میرے آپ کے مسائل حل نہیں کرے گا؟ کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں عزیز دوستو، اس لیے اچھا ایسے ہی اس مہینے میں بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے۔ یاد رکھے شادی کرنے کے لیے اللہ نے کوئی دن کوئی مہینہ خاص نہیں کیا ہے۔ جس مہینے میں کرو، جس سال میں کرو، جس دن میں کرو، رمضان ہو چاہے محرم الحرام ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، یاد رکھے جو چیز عبادت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ بھئی نکاح ایک عبادت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی کا فرمان ہے نکاح ایک سنت ہے، عبادت ہے، اور عبادت کے لیے کوئی خاص دن اور وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں نماز کے لیے 3 اوقات فرمایا ہے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، 3 اوقات فرمایا ہے کہ 3 اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے، عبادت کرنا منع ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ایسے ہی زوال کا ٹائم ہے، 3 ٹائم ایسے ہیں جن میں عبادت کرنا منع فرمائی ہے، لیکن نکاح کرنا ہر وقت جائز ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں عزیز دوستو، جو چیزیں جن چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں یا اس کو کریں، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ بہت ساری چیزیں ہماری ہندوانہ طریقے سے وہاں سے چلتی آ رہی ہندوستان سے، ہم نے ان چیزوں کو آج تک نہیں چھوڑا۔ نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ ہے چھوڑ دیتے ہیں، عشر ہے، فصل ہے چھوڑ دیتے ہیں، ہندوانی رسم نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بابا جی اور گھر کی بوڑھی عورت، اس کے ہاں نماز کی اہمیت نہیں ہے، رسم اور رواج کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ رسم ہے صحرا بندی، اسلام میں کہاں ہے بھائی؟ ہاں وہ دلہا صاحب مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور باہر جا کر ایکو میں گانے چلا رہا ہوتا ہے۔ اس دلہے کی 2 رکعت نفل سے بہتر ہے کہ صبح کی فرض پڑھے، تاکہ فرض قضا ہوں گے تو اس کی نحوست آئے گی، شادی میں برکات کہاں سے آئے گی؟